سر عباس عراقچی کی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کی آمد متوقع ہے آج پاکستان میں، اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 2 پوائنٹس جس پر پہلے بھی ایران ڈٹ گیا تھا، کیا اس میں اب جو تھوڑی لینینسی آئے گی امریکہ کی جانب سے آئے گی یا پھر ایران کی جانب سے آئے گی ان 2 پوائنٹس پر؟ دیکھیں جی، اگر بیک گراؤنڈر دیکھیں تو یہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے ڈیڈ لاک اس طریقے سے نہیں تھا. جو چیزیں فرنٹ پر آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر ویسا ہوتا نہیں ہے. لیکن جس چیز کے اوپر ایران کا اسٹینڈ تھا وہ لبنان میں ہونے والی جنگ تھی، جس کو ایران اپنے ساتھ منسلک کر کے چاہتا تھا پوری طریقے سے عمل درآمد اس کے اوپر ہو تو پھر لبنان میں بھی اسرائیل کے حملے رکنے چاہیے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ لبنان پہ ہونے والے حملے ان کی وجہ سے ہیں. اور بنیادی طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا سیز فائر کے فوراً بعد کہ سیز فائر کی شرائط میں لبنان پہ ہونے والے حملے بھی شامل تھے. اب ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ لبنان میں ایک سیز فائر ہوا تھا، اور سیز فائر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی غصے سے اسرائیل کو کہا تھا کہ انف از انف، یعنی کہ بہت ہو گئی، بس کرو اب ان حملوں کو. اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات سے واقف تھے، گو کہ وہ مانتے نہیں ہیں لیکن وہ اس بات سے واقف تھے کہ کہیں نہ کہیں جو لبنان پہ ہونے والے حملے ہیں وہ ایران کے ساتھ بات چیت کو جو ہے وہ روکنے کا سبب بنیں گے. اگر براڈر اسپیکٹرم میں دیکھا جائے، آبنہ ہرمز کے اوپر میں ضرور آتا ہوں، اس کے اوپر بھی بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کتنا ہرڈل تھا اور امریکی بلاکیڈ جو ہے وہ کتنا ہرڈل تھا. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو گزشتہ رات جو پیش رفت ہوئی وہ لبنان پہ ہونے والے سیز فائر کی تھی کہ جس کو 3 ہفتے تک بڑھا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ تیار تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ مذاکرات یا سیز فائر کو حقیقی سمجھتے ہوئے پاکستان آنے کے لیے جو وہ پر تول لے یا پاکستان آنے کی تیاری کرے. اب گزشتہ 2-3 روز سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان پبلک سطح پر رابطے نہیں ہو رہے تھے. ڈپلومیسی کے اندر ایک رابطہ تو وہ ہے کہ جو پبلک ہوتا ہے، جس طریقے سے آج ہونے والے رابطے کو کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایران کے میڈیا نے بتایا، اور پھر اس کے کچھ دیر بعد 2 گھنٹے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق کی. اور اب ہم جو ہے وہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. اگر اس کو سم اپ کیا جائے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مذاکرات کے لیے شاید اب ہم جو اگر پہلے 19 پر تھے تو اب ہم 20 پر آ گئے، یعنی کہ اب ہم قریب آ گئے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ اس کی میز سجے، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دیر پا معاہدہ ہو، جس کا رات سگنل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیا. رہ گئی بات آبنہ ہرمز کی بلاکیڈ کی، تو وہ اب 2 جانب سے ہیں. اگر میں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا تو جواب میں آپ نے بھی میرے ساتھ برا کیا، تو اب یہ آپ کہہ لیں کہ وہ برابری کی بنیاد پر ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کیا اس بنیاد پر جو ہے وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتا ہے یا مذاکرات نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. ہاں، پبلک آپٹکس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے جو مخالف ہیں اس کو حتی الامکان جو ہے وہ پش کرتے ہیں اس لیول پر لے جانے کی کہ جہاں زیادہ سے زیادہ مطالبات آپ تسلیم کروانے کی کوشش کریں. تو ایران کی جانب سے بھی یہی ایک کوشش تھی، امریکہ کی جانب سے بھی یہی ایک کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ مذاکرات سے پہلے ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ جس میں مطالبات زیادہ سے زیادہ تسلیم کیے جا سکیں. اب جو ہے وہ صورتحال جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی صورت میں تھی، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھی، اور میں نے اس طرح سے آپ کو پہلے بتایا کہ بات چیت کی ایران کی طرف سے کی گئی، کیونکہ ایران نے ہی جواب دینا تھا. اور اس کو ہم منسلک کریں گے اپنے وزیر اطلاعات جناب تارڑ صاحب کے اس ٹویٹ سے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے جواب کا انتظار ہے. ایران نے کسی بھی موقع پہ، چاہے عباس عراقچی ہوں، مسعود پزشکیان ہوں، باقر کالباف ہوں، یا جو ہے وہ ایران کا کوئی بھی ترجمان ہو کہ جو آفیشل ہو، اس نے کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، البتہ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں فلاں وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مذاکرات اور یہ ساتھ چلیں. لیکن کسی موقع کے اوپر بھی ایک واضح انکار نہیں تھا، اور پاکستان نے بھی اپنے ٹویٹ کے بالکل سر، واضح انکار نہیں تھا، انتظار کیا جا رہا تھا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.